السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد نیاز احمد نعمانی دمکاوی آپ حضرات کی خدمت میں حصول علم کی فضیلت پر مشتمل 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 1۔ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا، اللہ عز و جل اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا۔ یعنی آقائے کریم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حصول علم کے لیے نکلے گا تو گویا وہ جنت کے راستے پر نکلا ہے۔ دوسری حدیث آپ سماعت فرمائے، ہم سب کے آقائے دو جہاں آقا کریم کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ملائکہ طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس حدیث مصطفیٰ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو طالب علم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ طالب علم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو اس کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث آپ سامعین کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صاحب الاولاق شفیع المذنبین کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صبح کے وقت جاؤ اور علم کا ایک باب حاصل کرو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی کوئی شخص علم کا ایک باب حاصل کرے اور دوسرا شخص 100 رکعتیں نفل نماز پڑھے تو وہ اس سے افضل ہے جو صرف علم کا ایک باب حاصل کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ علم کا ایک باب حاصل کیا جائے۔ چوتھی حدیث آپ سماعت فرمائیں، دونوں جہاں کے مالک و مختار رحمت للعالمین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں راحت قلب و سینہ کا فرمان آپ سماعت کریں۔ حضور شافی محشر کیا ہی خوب فرما رہے ہیں کہ علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے اس کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ محترم سامعین، ذرا آپ اس حدیث مصطفیٰ سے اندازہ کریں کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو سب چیزوں سے افضل علم کو بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں حدیث آپ سماعت فرمائیں، آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، علم کی جستجو کرو اگرچہ چین میں ہو۔ اب یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے آقا فرما رہے ہیں کہ اگرچہ علم جو ہے ملک چین میں ہو اور تجھے وہاں بھی جانا پڑے تو علم کی طلب کے لیے تمہیں ملک چین جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
چھٹی حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی علم کا حاصل کرنا مرد ہو چاہے عورت، حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ ساتویں حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم رؤوف رحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے۔ خبردار تم سوال کیا کرو، کیونکہ اس میں 4 کو اجر دیا جائے گا۔ 4 کو اجر دیا جائے گا۔ پہلا سوال کرنے والے کو، دوسرا عالم کو، تیسرا غور سے سننے والے کو، اور چوتھا ان سے محبت کرنے والے کو۔ محترم سامعین کرام، یعنی جس نے سوال کیا اسے بھی ثواب دیا جائے گا، اور جس نے اس کا جواب دیا اسے بھی ثواب دیا جائے گا، اور جس نے غور سے سنا اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، اور جس نے ان سے محبت کیا اسے بھی اجر دیا جائے گا۔ 8ویں حدیث آپ سامعین تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل اپنی جہالت پر اور عالم اپنے علم پر خاموش نہ رہے، یعنی جو علم حاصل نہیں کیے ہیں، جو علم سے دور ہیں، اسے چاہیے کہ وہ جاہل نہ رہے بلکہ علم حاصل کرے، اور جو عالم ہے اگر اسے کوئی حصول علم کے لیے اس کے پاس آئے تو اس پر خاموش نہ رہے بلکہ آپ اسے علم سے نوازیں۔ 9ویں حدیث آپ سامعین کی سماعت کے دہلیز تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی مجلس میں حاضر ہونا، 1000 رکعت نفل پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے، اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، قرآن بھی تو علم کے ساتھ ہی نفع دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری اور فضیلت والی حدیث یہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یعنی ایک شخص 1000 رکعت نفل نماز پڑھے، 1000 مریضوں کی عیادت کرے، اور 1000 نماز جنازہ میں شرکت کرے، لیکن اس سے افضل وہ شخص ہے جو ایک عالم کی مجلس میں بیٹھے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ 10ویں حدیث آپ سامعین کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جسے اس حالت میں موت آئی کہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا تھا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان 1 درجہ کا فرق ہوگا۔ یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا اور اسے اسی حالت میں موت ہو گئی تو وہ جنت میں جو ہے انبیاء کرام اور اس کے درمیان 1 درجے کا صرف فرق ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ سبھی کو چاہیے کہ طلب علم کی جستجو میں لگے رہے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، اگر آپ سامعین کو ان احادیث مصطفیٰ کا اگر حوالے کی ضرورت ہو تو میں کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں، آپ ان کتابوں سے ان احادیث مصطفیٰ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ المسند للامام احمد بن حنبل سے آپ تلاش کر سکتے ہیں، شعب الایمان للبحقی سے، سنن ابن ماجہ سے،
اور حلیۃ الاولیاء محمد بن علی الباقر سے، المعجم الاوسط سے، قوت القلوب سے، سنن دارمی سے، ان کتبوں سے آپ ان احادیث مصطفیٰ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حوالہ کی ضرورت ہے تو بس اتنا ہی۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگر زندگی باقی رہی تو علم کی فضیلت پر اور علماء کی فضیلت پر کچھ اور حدیثوں کو ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔